ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. میرے احترام علماء کرام میرے بزرگوں کے ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورتوں میں سے سب سے چھوٹی سورت تلاوت کی ہے. سب اللہ دعا فرمائیں کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن پاک کی سمجھنے کے بعد اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کتاب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہے، جس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر 1,24,000 انبیاء کام بھیجے ہیں. ان تمام انبیاء سے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عطا کیا سینے کی وسیلہ کی. اس طریقے سے تمام کتابیں آئی ہیں، تمام کتابوں میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مقام عطا کیا وہ کسی کتاب کو رسول نہیں ہوا. کیونکہ آپ کو جانتے بھی ہیں کہ ربیع کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. آج بعد ربیع بھی ہے. اسی مہینے میں میرے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے. اسی مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. پیدائش کے بارے میں کئی اقوال آتے ہیں، کوئی کہتے ہیں 2 ربیع بھی ہے، کوئی کہتا ہے 9 ربیع بھی ہے، کوئی کہتا ہے 12 ربیع بھی ہے، کوئی کہتے ہیں ماہ صفر بھی ہے، کوئی کہتے ہیں ماہ رجب بھی ہے. لیکن اکثر اقوال جو آتے ہیں 9 ربیع کی بھی ہے، 12 ربیع کی بھی ہے. لیکن جو وفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 12 ربیع ہوئی ہے، اس نسبت کے لحاظ سے میں نے آپ کے سامنے رسول ہوئی ہے. یہ سب سنت ہے کہ اس روز اندر یاد رکھیں میرے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہو رہی ہے. 3 آیاتیں ہیں، 3 آیاتوں میں میرے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. پہلی آیات میں میرے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو رہی ہے. دوسری آیات میں میرے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان ہو رہا ہے. تیسری آیات میں جس نے میرے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہیں کی اب تک کام کر رہا ہے. پہلے بھی آپ دیکھیں شان کے بارے میں جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے میرے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر پیغمبر قوم کے پاس آئے. نوح علیہ السلام دیکھے قوم کے پاس آئے، ہود علیہ السلام دیکھے قوم کے پاس آئے، صالح علیہ السلام دیکھے قوم کے پاس آئے، شعیب علیہ السلام دیکھے قوم کے پاس آئے. لیکن جب میرے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو وہاں پر پاک انداز تبدیل ہو گئے. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله. البتہ بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام ان کی قوم کی طرف. آج بھی ثانی ہے، نوح علیہ السلام قوم کے پاس آ رہے ہیں. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم الله وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم الله وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم الله وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم الله. ہر پیغمبر آ رہے ہیں، نوح علیہ السلام آ رہے ہیں، یا قوم کہہ رہے ہیں.
علیہ السلام آ رہے ہیں یا قوم کہہ رہے ہیں، صالح علیہ السلام آ رہے ہیں یا قوم کہہ رہے ہیں، شعیب علیہ السلام بھی آ رہے ہیں یا قوم کہتے ہیں۔ ایک پیغمبر آ رہے ہیں بات کرنے کے لیے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا۔ ابراہیم اللہ اپنے باپ کو تبلیغ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن میرے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام گرامی ہے تھا وہاں وہ بات بتا سکتی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے نوح علیہ السلام آئے قوم کے لیے، ہود علیہ السلام آئے قوم کے لیے، صالح علیہ السلام آئے قوم کے لیے، شعیب علیہ السلام آئے قوم کے لیے، آپ قوم کے لیے نہیں ہے، پورے دنیا انسانوں کے لیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ۔ یہاں کہا گیا جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں کہ میرے پیغمبر آپ قوم کے لیے نہیں ہے، پورے دنیا انسانوں کے لیے آئے۔ کیوں؟ آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا۔ میرے پیغمبر کے شاہد انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا۔ سیکون فی امتی ثلاثون دجالون کل یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میرے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میرے بعد 30 دجال آئیں گے، ہر ایک کہے گا کہ میں نبی فرمانی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد میں پیغمبر نہیں۔ لیکن ہائے افسوس کیا پڑتا ہے، اگر آپ دیکھیں آج تاریخ اٹھا کر دیکھیں، وہ 1973 کا دن بھی تھا، 1973 کی تحریک تھی جس میں میرے والد گرامی بھی شامل تھے، مولانا مفتی محمود صاحب بھی شامل تھے، مولانا الحق صاحب بھی شامل تھے، اور مولانا یوسف گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کافی حضرات شامل تھے۔ آخر بٹو کو مجبور ہو کر کہنا پڑا کہ مزاحم کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج، کیونکہ اس قانون کو موجودہ حکومت دوبارہ کوشش کر رہی ہے تبدیل کرنے کے لیے، اس کو تبدیل ہو جائے۔ لیکن الحمدللہ میں کہتا ہوں میرے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا۔ میرے پیغمبر کے ارشاد ہے جس میرے پیغمبر کی نبوت پورے دنیا انسان کے لیے ہے۔ ہم آپ کو جو کتاب دے رہے ہیں یہ کتاب کی آخری ہے، اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آ سکتا۔ آپ نصیب شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس۔ یہاں میرے والد گرامی رحمۃ اللہ فرمایا نبوت بھی للناس، قرآن پاک بھی للناس، امت بھی کنتم خیر امت اخرجت للناس، نبوت بھی للناس، قرآن پاک بھی للناس، امت بھی للناس۔ إنه لبيت وزع للناس، نبوت بھی للناس، قرآن پاک بھی للناس، امت بھی للناس، اور قبلہ بھی للناس۔ قبلہ بھی تبدیل نہیں ہو سکتا، امت بھی آخری ہے، قرآن پاک بھی آخری ہے۔ میرے نظر لگائے آپ قرآن پاک پڑھ کرتے ہیں کسی پیغمبر کی دعا نہیں کی گئی سوائے میرے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ جب تطلق تعبیر ہو چکی ہے، دعا کرنے والے بھی پیغمبر ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہے، وہ آمین کہنے والے بھی پیغمبر ہیں، اسماعیل خلیل اللہ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. اے اللہ بھیج اسی کے پیغمبر. ابھی خاتم الانبیاء تشریف نہیں لائے، آنے سے پہلے بیت اللہ میں دعائیں کی جا رہی ہے. نہیں تشریف لائے آنے سے پہلے اسے سلام خوشخبری دے رہے ہیں 600 سال پہلے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ، جب بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں نبی ہے، ہر مسلمان کے چاہیے مختصر درود. ورنہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سا درود پڑھیں آپ پر؟ فرمایا سب سے بہترین درود تو وہ ہے جو نماز پڑھتے ہیں. جس میں میرا بھی ذکر ہے میرے ہواؤں دعوت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جب میرے پیغمبر کا نام لیا ہے یہاں احمد کہا گیا ہے دوسری مقام پر والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق ليظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ والذین معہ. یہاں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں کہا کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرے پیغمبر کی شان. ہم نے اللہ تبارک ہمیں تمام انبیاء سے اونچا مقام بھی دیا. جو کتاب تھی کتاب بھی آخری ہے، امت بھی آخری ہے، قبلہ بھی آخری ہے. میرے پیغمبر آئے نہیں، بیت اللہ میں دعائیں کی جا رہی ہیں، اس سے اسلام خوشخبری دے رہے ہیں. ہمارے مولانا ناصر نبوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ہمارے تعلیم کو پڑھو ہاتھ رکھوائے. انہوں نے صحیح کہا تھا جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر وہ کا. اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کی وسلم تمام اور صاحب سبا بھی دیا وہ تھا، دلا بھی دیا وہ تھا، ہر چیز دی. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. قیامت کا دن ہوگا، میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا ہے قیامت کا دن ہوگا، میں تخت عرش پہ بیٹھا ہوں گا، میرے دار ابو بکر صدیق فرمایا تھا محمد رسول اللہ والذین معہ. وہ لوگ جو آپ کے ساتھ رہے مکہ کے اندر بھی ساتھ، مکہ کے پریشانیوں کے اندر بھی ساتھ، مکہ کی پریشانیوں کے بعد جب دشوار کفار کو مارتے تھے اس وقت بھی ساتھ، پھر غار ثور کے اندر بھی ساتھ، پھر مدینہ منورہ کے اندر بھی ساتھ، پھر مدینہ منورہ کے جنگوں کے اندر بھی ساتھ، حنین کے اندر بھی ساتھ، بدر کے اندر بھی ساتھ، اور کے اندر بھی ساتھ نہیں، مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی ساتھ. محمد رسول اللہ والذین معہ. وہ لوگ جو ساتھ دنیا کے اندر بھی ساتھ، مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی ساتھ. پھر قبر کے بعد قیامت کا دن ہوگا، وہ تو سچی قید ہوں گے بیت المقدس. ہائے افسوس، ہم وہاں بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم وہاں بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا بھی ہوتا ہے. ہائے افسوس، ہائے افسوس کرتا ہوں. شاید آپ کو یاد ہوگا یا نہیں، اس محرم کے اندر یک محرم کو کیا کچھ ہوا ہے. ایک مرحوم شخص آصف سے مرحوم شخص ہے، وہ صدیق پکارے لگی ہے تو فلا. افسوس کی بات ہے. پھر اسلام کراچی کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا گیا، حضرت سفیان کو بھی کہا گیا، کئی جگہ پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا گیا ہے. ہائے افسوس،
ابو صدیق کو کافر کہیں ہم خاموش بیٹھے رہے، عمر فاروق کو کافر کہیں ہم خاموش بیٹھے رہے، عثمان غنی کو کافر کہیں ہم خاموش بیٹھے رہے، حضرت ابو ہریرہ کو کافر کہیں ہم خاموش بیٹھے رہے، ہماری ماں یا شقیقوں کو کافر کہیں ہم خاموش بیٹھے رہے۔ میں تو مسلمان نہیں سنتا، میں تو مسلمان نہیں سنتا جو صحابوں کو کافر کہتا ہوتا، ڈرنے والا نہیں ہوں، بکنے والا نہیں ہوں، کھلے عام کہتا ہوں جو صحابہ کو کافر کہے گا وہ خود کافر ہے۔ صحابہ کا صحابہ جماعت کی شکل کی ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو دی ہے۔ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغض۔ اللہ فی اصحابی، ڈرنا اللہ تعالیٰ سے میرے صحابہ کے بارے میں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ میرے بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہے، ڈرنا اللہ تعالیٰ سے میرے صحابہ کے بارے میں۔ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا، میرے مرنے کے بعد صحابہ پر مدد نہ کرنا، ابو بکر صدیق کو برا نہ کہنا، عمر فاروق کو برا نہ کہنا، عثمان غنی کو برا نہ کہنا، بھائی عائشہ صدیقہ کو برا نہ کہنا، بھائی ابو ہریرہ کو برا نہ کہنا۔ جو ان سے محبت کرتا ہے ان سے محبت کرتا ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ پیغمبر کے ساتھ ہے، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک حزب اللہ۔ اللہ صحابہ کی شان ہے، صحابہ وہ ہیں اللہ کی فوج ہے۔ ہائے افسوس آج کل کوئی پاکستان کی فوج پر بات کرے فوراً قانون کرتا ہے، ابو بکر صدیق کو کافر کہے قانون کچھ نہیں کرتا، عمر فاروق کو کافر کہے کچھ نہیں کرتا، عثمان غنی کو کافر کہے قانون حکم پہ نہیں آتا۔ میں حکومت کے کہتا ہوں یہ بات غلط ہے، ہم صحابہ دفاع کرتے ہیں وہ کرتے رہیں گے، کرتے ہیں کرتے رہیں گے، جو کرتے ہیں جلنے دو، جو چلتے ہیں جلنے دو۔ میرے والد جس سے بھی تمہارا ہاتھ تمہارے، جس سے بھی تمہارا ہاتھ تمہارے، تم صحابہ کو پتہ کرتے ہو، صحابہ وہ ہیں جو ہمارے دین کو بتانے میں بتاتے ہیں، وہ صحابہ ہے۔ ہائے افسوس کیا کہوں آپ کے سامنے، شاید آپ کو یاد ہو کچھ بھی بات دیکھی لگا جو کہ پشاور واقعہ کیا ہوا ہے۔ ایک مدرسہ تھا، وہاں قرآن پاک کی تعلیم دی جا رہی ہے، حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے، صبح 8:30 کا ٹائم ہے، وہاں بم گرایا جاتا ہے، طلباء شہید ہوتے ہیں، بڑے طلباء شہید ہوتے ہیں، قرآن پاک پڑھنے والے طلباء شہید ہو رہے ہیں، 50 کے قریب طلباء زخمی ہوئے ہیں، 10 طلباء شہید ہو چکے ہیں، پھر ہماری قوم کے ساتھ شاید آپ کو یاد نہیں، 2 سال پہلے پشاور میں اسکول میں حملہ ہوا تھا، پوری میڈیا متحرک ہو چکی تھی، پوری میڈیا، کہاں میڈیا تھی کہاں باتیں ہو رہی تھی۔ ہائے افسوس یہ بھی انسان، یہ بھی کسی ماں باپ کے بیٹے تھے، ان کو جو شہید کیا گیا ویسے انشاءاللہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے یا اللہ ہمارا کوئی قصور نہیں، ہم تیرا ملکہ کر رہے ہیں، ان کا ہمارا کا خدا کا کیا یہاں تمہاری سفارش کر جائے گی، رشوت کر جائے گی، لیکن وہاں کوئی سفارش نہیں کرے گی، وہاں تک امداد ہوگا۔ اس لیے اندازہ لگائیں کہ آپ ابھی میرے ساتھی سے کر دیا، اگر آپ کے 7 سال پہلے جو قرآن واقع ہوا ہے، اس واقعے کے اندر 15 طلباء شہید ہوئے، ان طلباء میں 2 طلباء کی زبانیں کاٹی گئی تھی، 2 طلباء کی زبانیں کاٹی گئی تھی، 3 طلباء کی نظریں۔ بہت افسوس ہوا واقعہ تھوڑے دیکھ کر آنسو آ رہے تھے، ان طلباء کی نظریں کاٹنے میں، زبانیں کاٹنے میں
150 تلوار ہوئے، 150 تلوار زخمی ہوئے، 7 سال کیس چل رہا ہے، سب کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، سب کی ضمانتیں ہو چکی ہے، وہاں سفارش چل رہی ہے، رشوت چل رہی ہے، ایران تو پیسہ چل رہا ہے، ایران سے جو پیسے آتے وہاں کر رہے ہیں ان کو بھیج دیا جاتا ہے، میں تو اللہ کی لاٹھی میں آواز تم ایسو مغرور علم خدا دیر غیرت سخت غیرت پکوا، انسان کو سمجھتا ہے ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں، اللہ کہتا ہے انسان کو ڈھیل دیتا ہوں، باز آ جا باز نہیں آئے گا، ایسا پکڑوں گا تیرا نام نشان کا، میں حکومت سے کہتا ہوں ہوش کے داخل میں یہ دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں، یہ دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں، یہاں سے اولاد بلند ہوتی ہے ہوتی رہے گی، یہاں سے اولاد بلند ہوتی ہے ہوتی رہے گی، اللہ اس مدرسے میں کھڑا باقی چھوڑے مدارس کو یا اردو میں الحمدللہ بچے کلمہ پاک عالم بن رہی ہیں، مفتی بن رہی ہیں، اور کون بنا رہا ہے، اور باپ بچتے ہیں پڑھاتے ہیں، الحمدللہ یہاں سے مدارس علماء نکلے ہیں، بچے کلمہ پاک کے حوض بن کر کئی مدارس پڑھا رہے ہیں، کئی شیخ الحدیث بن چکے ہیں، کئی شیخ التفسیر بن چکے ہیں، لیکن الحمدللہ کوئی ایسا درد پیدا نہیں ہوا، اور الحمدللہ میں کہتا ہوں اس سے پہلے حکومت تھی چودھری نثار نے بھی کہا، موجودہ حکومت نے بھی کہا ہے ہمارے پاس مشکل بہت ہے، میں منفذ رحمان صاحب کے وہاں رہتا ہوں، منفذ رحمان صاحب کے بیٹے کو بتا دیتا ہوں، اس کا نام بتائیں کون سے مدرسے ہیں، چودھری نثار نے بھی آپ ہی نہیں بتا سکتے، مدارس کو بدنام نہ کریں، مدارس میں شکایت نہیں ہے، اور باپ میں شکایت نہیں ہے، اور باپ میں شکایت میں کہتا ہوں بہت علماء جو پر شہید ہوئے ہیں، کہ اللہ ان کی شہادت کا اپنے اے اللہ جتنے بھی دینی مدارس میں بچے پڑھتے ہیں، بچیاں پڑھتی ہیں، طلباء پڑھتے ہیں، طالبات پڑھتی ہیں، اے اللہ ان کی حفاظت کرو، اے اللہ حکومت کے پاکستان حکومت کے شر سے بچو، اے اللہ پاکستان حکومت کے شر سے نفو فرما، خالی آپ کو اشارت اندار کر رہا ہوں، بہت اشارت اندار کر رہا ہوں، لیکن الحمدللہ جتنے دینی مدارس ہیں پاکستان میں ہے تک، بنگلہ دیش میں ہے تک، انڈیا میں ہے جہاں کہیں بھی ہے، الحمدللہ وہاں علماء پیدا ہو رہی ہیں، حفاظ پیدا ہو رہی ہیں، مقرر پیدا ہو رہی ہیں، شیخ الحدیث بن کے آ رہی ہے، شیخ التفسیر بن کے آ رہی ہے، اور بجھا انشاءاللہ مدارس کو کوئی بھی نہیں مٹا سکتا، خود تم مٹ جاؤ گے، خود تم مٹ جاؤ گے، خدا کو یاد نہیں، ان کو جو شباز شریف سے ملاقات نہیں تھی، شباز شریف کرنا کریں، ان کو ایسی صدا ملے گی، تاریخ یاد کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بات ہوگی، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بادشاہ کہاں گیا شباز نہیں، آج جیل میں ڈال دیتا ہے، کہاں گیا بنا اپنی فکر بنائے، اپنی فکر بنائے، آپ کے دور میں کتنے علماء کو شہید کیا گیا، انہاں علماء کو شہید نہیں کیا گیا، انہاں علماء کو شہید نہیں کیا گیا، انہاں شہید کو شہید نہیں کیا گیا، اور بھی ان سے نام ہوں، جامع مدوری کے ساتھ شہید نہیں ہوئے، جامع فاروقی کے ساتھ شہید نہیں ہوئے، اور آج چند دن پہلے مولانا عادل خان جو شیخ الحدیث بھی تھے، شیخ التفسیر بھی تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، ان کو شہید کیا گیا، پھر آپ الزام لگاتے ہیں یہ انڈیا سے آئے ہیں، انڈیا سے نہیں آئے، آپ کے قریب ملک سے آئے ہیں، آپ کے قریب ملک سے آئے ہیں، جو پاکستان سے جاتے ہیں لینے کے بعد آتے ہیں، اگر آپ دیکھیں مولانا تقی عثمانی صاحب کو پر حملہ کیا گیا، انہوں نے کہا ہم نے ختم کر دی ہے تقی عثمانی کو، لیکن
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم تو کسمانی کو مارنے میں تلے ہوئے تھے، میں نے تو کسمانی کو بچا کر دیا. اور آپ کے تعریف اٹھا کرتے تھے. آج جیل پشاور کا نام مجھ سے موجود ہے جہاں میرے والد گرامی کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا. قاتلانہ حملہ ہوا ہے. آج نوجوان لوگ بیٹھے ہوئے ایک بزرگ جانتے ہوئے قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اس کا جلایا گیا ہے. بچہ چھٹی تھی، آپ اللہ کو سمجھائے تھے، لیکن اس سے دھاگ غلام اللہ کو کیا کیا ہے. اللہ کہتا ہے تو مٹانے میں تلا ہوا ہے، میں غلام اللہ کو مٹانے میں تلا ہوا. اللہ کی شان دیکھیے، شاید یاد ہو گئی تو دور تندر میں بٹوں صاحب نے بھی میرے والد گرامی کو پنڈی کے چہرے بند کر دیا. مرغار میں بہت لگا دی، مرغار نہیں ہو سکتی، چند دنوں کو پھانسی ہو جائے گی. گردن انتہا مطلب ڈاکٹر دیا ہوا. اللہ نے کہا اس جیل سے نکال کر غلام اللہ کو باہر لے کے آیا. میرے والد گرامی قانون قرآن کے اسٹیج پہ آئے تو آپ کے یہ یاد نہیں تلک الایام نداولها بین الناس. اور تو سن لے جس نے تو نے بدو کے ساتھ کی آج خود سے نکال رہا ہے. پھر بٹو وہاں سے انہیں کہا تو پھر افسوس کی بات آج تک کے خاکے بیان کی جا رہی ہے. انبیاء کے خاکے ہو رہے ہیں، میرے پیغمبر کے خاکے ہو رہے ہیں. سمان خبر بیٹھے ہوئے ہیں. پھر ہمارے جو عاشق بنے ہوئے ہیں جو عشق لاتے ہیں عشق کے نام پر، ان پوری ایک جو گناہی ہے اس پر میرے پیغمبر کا نام لکھنے کے بعد کاٹ رہے ہیں. یہ کتنی بے حکمتی کر رہی ہے. ادھر عاشق کرتے ہیں مجھے میرے پیغمبر کا نام لکھ رہے ہیں. بھائی افسوس کہ کیا بات کر رہا تھا میرے پیغمبر کی شان کے لحاظ سے بھی اونچے ہیں، مقام کے لحاظ سے بھی اونچے ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. وہاں کیا ہے 40 سال گزارنے کے بعد میرے پیغمبر صفا کے بارے میں آتے ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائش کی خیر کی جانب سے فرمائی ان سے پوچھے آپ 7 جگہ بیت اللہ ہوتے ہیں وہ 7 جگہ صفا مرمہ ہوتے ہیں. مرمہ کے اندر کھڑے ہو کر چادر ہلا رہے ہیں، پوری قوم آ رہی ہے، قریش مکہ بھی آ رہے ہیں. آپ سب بچپن کے ساتھی وہ بھی آئے ہیں، جسمانی کے ساتھی وہ بھی آئے ہیں، سامنے کھڑے ہیں. میرے کو سمجھ گئے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اے مکہ کے رہنے والوں، میرے تمہارے سمجھ زندگی کا حصہ گزار دیا. 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 40 سال زندگی تمہاری ہے. هَلْ وَجَدتُّمُونِي صَادِقًا أَوْ كَاذِبًا. هَلْ وَجَدتُّمُونِي صَادِقًا أَوْ كَاذِبًا. اس 40 سال زندگی میں تم نے میری زبان مبارک سے بات سچ سنی ہے، سنا ہے. ساری قوم کی جربنا لك مرارا فما رأينا فيك إلا صدقا. اے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی ہم نے آپ کی زبان مبارک بات سنی ہے سچ سنا ہے، جھوٹ سنا نہیں. اس میں پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ قولوا لا الہ. لا الہ اگر آپ آئے ہر پیغمبر کی دعوت ہے. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ. لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے پیغمبر نے کہا نا قولوا لا الہ، نہیں یہ
تمہاری پکار کو سننے والا کوئی نہیں، حاجت کو دور کرنے والا کوئی نہیں، تمہاری پریشانی کو دور کرنے والا کوئی نہیں، اولاد دینے والا کوئی نہیں، بیٹے دینے والا کوئی نہیں، بیٹی دینے والا کوئی نہیں، بیماریوں سے شفا دینے والا کوئی نہیں۔ پھر آپ آج اپنے پاک سے پوچھتے ہیں، ایک پیغمبر ہے، ایوب علیہ السلام پیغمبر ہے، 18 سال کو بے بیمار رہے ہیں، 18 سال بیماری کے دوران کس کو پکارتے ہیں؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا رب شفا دے۔ اگر پیغمبر اللہ سے مانگے، اے انسان کو اللہ کو چھوڑ کر پیروں کے پاس جاتا ہے، قدیر شیروں کے پاس جاتا ہے، اور تیری شفا تم نہیں دے سکتے، تم شفا نہیں دے سکتے۔ شفا دینے والا اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، سب پریشانیوں سے دور کرنے والا بھی، بیماریوں سے شفا دینے والا تعالیٰ۔ اس کی دعا کیا کرے اللہ، ان جتنے دینی ادارے ہیں ان اداروں کی حفاظت فرما یا اللہ، ان دینی اداروں میں جتنے طلباء طالبات بچے پڑھتی ہیں، اے اللہ کی حفاظت فرما، اے اللہ ان طلباء کو عالم عمل، اے اللہ ان کو عالم عمل بنا دے، اور یا اللہ کتنے مدارس ہیں یہ دعا کیے کریں جو آپ کے حالات خراب ہو چکے، آپ کو اس میں شہید کیا جاتا ہے، دعا کیے دوبارہ ان علماء کی حفاظت۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔